برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین ہم سب کی آمد کو قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حسنات میں اضافے کا باعث بنائے اور اپنی بارگاہ میں قربت کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے۔ عزیزو، یہ دینی مجلسیں بہت ہی بابرکت ہیں۔ ایک تو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے سایہ فگن ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی مغفرت ان مجالس میں شرکت کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے یہ مژدہ سنائے، قوموا مغفورا لکم، تم سب کے سب جا رہے ہو، تمہارے گناہ کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے۔ تو ان مجلسوں کا بڑا فائدہ ہے۔ یقین جانیے، ہمیں ان مجلسوں کی قیمت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب ہمارے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، جب ہمارے اوقات کا حساب لیا جائے گا، جب ہماری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس عمر کو تم نے کہاں صرف کیا۔ بہرحال جو آج کا موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے، وہ ہے دعوت، حکمت اور بصیرت کے ساتھ۔ دعوت کا کام ایک مومن کے لیے نہایت ہی ضروری اور لازم ہے، اس لیے کہ وہ آدمی حقیقت معنی میں مومن ہو ہی نہیں سکتا جو خود جنت جانا چاہے اور دوسروں کو جنت کی طرف نہ بلائے۔ وہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جو خود جہنم سے بچنے کے اعمال کرے اور دوسروں کو جہنم سے بچنے کی دعوت نہ دے۔ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہر مومن کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ جس خیر کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم سب جنت کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو جنت کی دعوت لوگوں کو دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ ہم سب اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، تو کیا ہم لوگوں کو اللہ کے بندوں تک یہ پیغام نہیں پہنچانا چاہیے کہ ایسے کام کرو جن کاموں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، جن کاموں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے؟ اور اسی کا نام دعوت ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ دعوت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی دعوت کی فکر میں لگے رہتے تھے، ہمیشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کو دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت میں کبھی کوتاہی نہیں کی، بلکہ اپنی دعوت کا کام کرتے لوگ ٹھکرا دیتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا کرتا تھا، غم ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے عرش بری سے تسلی دی اور فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ اندازہ کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کی کتنی فکر رہا کرتی تھی، کس قدر رنجیدہ کہ رب کائنات نے تسلی کے لیے اس آیت کو نازل فرمایا ہے۔ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ اور یہ تڑپ ہے کہ ہمارے ساتھ جو کام کر رہا ہے، ہمارے ساتھ جو اٹھتا بیٹھتا ہے،
کیا ہم نے اس پر اللہ کا کلام پیش کیا ہے؟ ایک آدمی عرصے دراز سے ساتھ میں رہتا ہے، 10 سال 12 سال 15 سال ساتھ میں رہا، اگر وہ نمازی ہے تو نماز کے لیے نہیں بولتا، بھائی اس کا عمل اس کے ساتھ، لیکن آپ کا فرض کیا ہے؟ جانتے ہیں کہ ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ ہے، لیکن ہمارا فرض کیا تھا؟ ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، نماز کے لیے بلائیں، ہم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ساتھی غیر اللہ کی بھی دہائی دیتا ہے، غیر اللہ سے بھی التجا اور فریاد کرتا ہے، ہمارے اوپر یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم اس بھائی کو بتائیں، اللہ کے بندے، جس رب نے تجھے ماں کے پیٹ میں بے زبانی کی حالت میں 9 مہینے تک رکھا، تیری پرورش کی، تیری دیکھ ریکھ کی، اور جس چیز کی تمہیں ضرورت تھی تمام ضرورتوں کو تیرے رب نے 9 مہینے تک بن مانگے پوری کیا ہے۔ آج جب تو گویا اور بولنے کے لائق ہو گیا تو کیا وہی رب کائنات جس نے 9 مہینے تک تجھے پالا تھا، وہی رب کائنات تمہاری مشکل نہیں دور کرے گا؟ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اتنی بات تو کہہ سکتے نا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک لفظ، یقین جانیے، مجھے یاد ہے ایک بھائی نے کہا کہ مجھے 11 سال کے بعد بچی پیدا ہوئی ہے اور اس کی طبیعت خراب رہا کرتی ہے، یعنی دل میں عجیب خیالات آتے ہیں کہ ایک تو اتنے سالوں کے بعد یہ بچی پیدا ہوئی ہے، کہیں یہ بھی نہ چل بسے۔ میں نے صرف ایک لفظ کہا تھا، یقین جانیے آج تقریباً وہ 6 یا 7 سال کی بچی ہو چکی ہے۔ اس نے یاد دلایا کہ میں نے ہی یہ سوال آپ سے کیا تھا کہ اتنے سالوں کے بعد تو بچی پیدا ہوئی ہے، اس کی بھی طبیعت خراب رہا کرتی ہے۔ میں نے کیا کہا تھا کہ جس نے 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں صحیح سلامت رکھا، وہی پیدا ہونے کے بعد بھی صحت یاب رکھے گا، اتنا میں نے کہا تھا۔ اور اس کو 6 سال 7 سال پہلے جو میں نے کہا تھا یاد تھا۔ اور پھر اس نے کیا کہا کہ آپ دیکھ لیجئے شیخ، ماشاء اللہ یہ بچی کتنی خوبصورت ہے اور کتنی صحت مند ہے۔ ایک لفظ میں نے کہا تھا کہ جس نے 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں حفاظت سے رکھا، وہی رب کائنات صحت مند بھی رکھے گا۔ الحمدللہ، یہ ہے دعوت، یہ ہے پیغام الہی کو پہنچانا، اور یہی کام نبیوں کا کام ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑیں۔ ایک اثر ایرانی سرزمین پر جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے مخصوص بندے ایران میں دعوت دین دینے کے لیے گئے، یہ پارسیوں کا علاقہ، مجوسیوں کا، آتش پرست جس کو کہا جاتا ہے، یہاں عام طور پہ پارسی کہا جاتا ہے۔ پارسیوں کا عقیدہ ہے کہ 2 خدا ہے، ایک نیکی کا خدا ہے اور دوسرا بدی کا خدا ہے۔ ایک کو اہرمن بولتے ہیں، دوسرے کو یزداں بولتے ہیں، یزداں۔ وہاں جب یہ اللہ کے مخصوص بندے گئے تو ایرانی بادشاہ نے ایلچی بھیجا کہ پوچھو تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے، عرب کی سرزمین سے یہاں ایران کی سرزمین میں تم کیوں آئے ہو؟ ان کا جملہ کیا تھا جانتے ہیں؟ ہم اس لیے آئے ہیں لإخراج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، ہم بندوں کو بندگی سے نکال کر رب کائنات کی بندگی میں داخل کرنے کے لیے آئے ہیں۔
نہ ہم تم سے مال چاہتے ہیں، نہ جائیداد چاہتے ہیں، نہ تمہاری بادشاہ چاہتے ہیں، نہ تمہاری سرزمین چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم آگ کی پوجا کرتے ہو، آگ کی پوجا چھوڑ دو، رب کائنات کی پوجا اور پرستش کرو۔ یہی پیغام لے کر کے آئے ہیں، لِإِخْرَاجِ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ رَبِّ الْعِبَادِ۔ تم آگ کی پوجا کرتے ہو، آگ کا بھی خالق رب کائنات ہے، تم نے سمجھا ہی غلط ہے کہ آگ کے اندر جو جلانے کی قوت اور طاقت ہے، اس آگ کی اپنی طاقت اور قوت ہے، تم نے غلط سمجھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آگ کو پیدا کیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تم نے اس کو معبود بنا رکھا ہے۔ چنانچہ انہیں پہلے پیغام دیا گیا، دعوت دی گئی، کس کی؟ ادعو الی سبیل ربک، اپنے پروردگار کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ صحابہ کرام جہاں کہیں بھی قدم رکھے وہاں یہی پیغام سنائے، یہی مشن ہونا چاہیے۔ اور جب اس مشن سے کوئی بندہ ہٹ جاتا ہے تو وہ ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے، چاہے چمک دھمک ہمیں اور آپ کو اپنی طرف مائل کر دے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں وہ مقبول نہیں جس میں یہ عنصر اور یہ مقصد نہ ہو، لإخراج العباد من عبادت العباد الی رب العباد۔ یہ مقصد اگر نہیں ہے تو آپ جتنا بھی جمگھٹا کر لیں، لاکھوں کے مجمع میں آپ بڑی بڑی تقریریں کر لیں، لیکن بارگاہ الہی میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہزاروں نہیں 33 کوٹی کی پوجا و پرستش کی جا رہی ہے۔ فرض کیا بنتا ہے عزیزو، فرض کیا بنتا ہے کہ تم جن جن چیزوں کی پوجا اور پرستش کرتے ہو، ان چیزوں کا خالق کون؟ رب کائنات ہے۔ تو مخلوق کی، کریٹر کی پوجا پرستش کرنی چاہیے یا کریٹر خالق کائنات کی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے؟ صاف سی بات ہے، ادعو الی سبیل ربک۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کے لیے روانہ کیا تو یہی پیغام دیا، ادعوہم الی شہادت لا الہ الا اللہ۔ یمن جا رہے ہو، یمن میں بہت سے قبائل ہیں اور ہر قبیلے کا تقریباً الگ الگ معبود ہے۔ تمہارا کیا کام ہے؟ تمہارا وہی کام ہے جو میں نے مکہ کی زندگی میں کیا تھا۔ مکہ میں 360 کے علاوہ بھی پوجا اور پرستش کی جاتی تھی۔ 360 آپ نے سنا ہے، کعبۃ اللہ میں جو بت رکھے گئے تھے 360، اس کے علاوہ کی بھی، یہاں تک کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے قادسیہ کے میدان میں کہا تھا، قادسیہ، کننا نعبد الحجر والشجر، ہم لوگ شجر، حجر اور پتھر کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم جب سفر کرتے تھے پتھر اپنے ساتھ پوجنے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ جو ہمارے پاس پتھر ہوتا اس سے اچھا کوئی پتھر مل جاتا تو اس کو پھینکتے اور اچھے پتھر کو اپنے ساتھ لے لیا کرتے تھے۔ یعنی وہ اپنے زمانے جاہلیت کے یہ سب افعال اور اپنے اعمال کو بیان کیا کرتے تھے اور شکر ادا کیا کرتے تھے۔ آج میں بھی آپ لوگوں سے کہتا ہوں اور میں خود بھی، الحمدللہ الذی نجانا من الشرک والکفر، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کفر سے نجات عطا فرمائی اور شرک سے نجات عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ
اہل توحید ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العالمین نے اتنے لوگوں میں تمہیں توحید کے لیے چن لیا ہے. تمہاری یہ مسجد دیکھو کتنی مسجدیں ہیں جہاں توحید کے نغمے نہیں گائے جاتے بلکہ شرک پھیلایا جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس منبر سے توحید کی دعوت دی جاتی ہے, توحید کی دعوت دی جاتی ہے. اور تم کہیں اکیلے بھی رہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العالمین نے یہ پیشانی بنائی ہے, یہ پیشانی رب کائنات کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتی ہے. اللہ کا شکر ادا کرو نوجوانوں, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو دعوت دی, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں سنو, تم سب کا معبود حقیقی ایک ہی ہے. الہکم الہ واحد, تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہے. اسی معبود کی عبادت اور بندگی کرو گے, اسی معبود کی دعائی دو گے, اسی معبود سے التجا اور فریاد کرو گے, کامیاب اس دنیا میں بھی ہوگے اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے تم کو نجات مل جائے گی. یہی دعوت تھی. یمن جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, اس وقت بھی سب سے پہلے یہی پیغام کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اگر اس چیز کو مان لیں, تسلیم کر لیں, اس پر قائم ہو جائیں, تب دیگر فرائض کا حکم دو. فَعَلِمْهُمْ, اس کے بعد تم بتاؤ. لیکن سب سے پہلا کام کیا ہے؟ دعوت توحید. آج دعوت کا کام کرنے والے بہت سے لوگ ہیں. کوئی نماز کی طرف بلا رہا ہے, کوئی سماجی اصلاح کی طرف بلا رہا ہے, کوئی سماجی برائی کو ختم کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ توحید کا یہ پروگرام ہے؟ کس کا پروگرام؟ توحید کا پروگرام دیکھا ہے کہیں؟ نظر سے کوئی. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر کوتاہی پائی جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کی کوتاہی کو معاف کرے اور ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے کہ دعوت توحید کو رات دن آگے بڑھاتے رہیں. جذبے کی ضرورت ہے, لگن کی ضرورت ہے, محنت کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے قد و کاوش کی ضرورت ہے. ورنہ ہمارے پاس اصلی پیغام ہے, انبیاء کا پیغام ہے, رسولوں کا پیغام ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ زندگی ہے, 23 سالہ زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوہ اور نمونہ ہے. ہمارے لیے وہی اسٹیپ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے. ابتدا بھی توحید سے, انتہا بھی توحید پر. اور جس طرح سے توحید کی سورت کی فضیلت ہے آپ جانتے ہیں, فإن سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن. سورہ اخلاص کی کتنی فضیلت ہے؟ 3 مرتبہ کوئی پڑھے تو گویا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ اس میں توحید کا بیان ہے. توحید کا, ایک طرف اہل توحید ہو, کائنات کی پوری مخلوق دوسری طرف ہو جائے, اہل توحید کے برابر نہیں ہو سکتے. ایک طرف کلمہ لا الہ الا اللہ پر جو قائم ہو اور دوسری طرف پورے یہ حرکت میں آنے والے, یہ کرسی کے طلبگار, یہ حکومت کے طلبگار اور جمع کرنے والے, اکٹھا کرنے والے سب کے سب ہو جائیں, کس کا پلڑا بھاری ہوگا؟ اہل توحید کا.
لا الہ الا اللہ فی کفہ، ایک سائڈ میں لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ کے ماننے والے، دوسرے سائڈ میں پوری کائنات ہو، جس کا اہل کلمہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرحلے میں جو دعوت دی ہے اسی مرحلے میں ہمیں وہی دعوت دینی چاہیے۔ آپ مکہ میں ہیں تو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، یمن بھیج رہے ہیں تو دعوت توحید کا پیغام دے کر بھیج رہے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر با اخلاق اس کائنات میں کوئی انسان نہیں گزرا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس کے باوجود بھی آج کوئی آدمی اگر دعوت توحید دیتا رہتا ہے تو تانا مارا جاتا اور کہا جاتا ہے دیکھو جب بھی ان کا بیان ہوتا ہے توحید کے اوپر بیان ہوتا ہے۔ بھائی ہم کس کے پابند ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم منمانی کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، نمونہ ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یاد رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے، تو ہم اس سے نہیں آغاز کریں گے تو کس سے آغاز کریں گے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہم چھوڑ دیں؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حکمت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت معلوم نہیں تھی؟ حکمت معلوم تھی یا نہیں تھی؟ بتاؤ میرے بھائیو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا بڑا الزام آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے رہے ہیں تو دعوت توحید، یمن میں دعوت دے رہے ہیں تو دعوت توحید، طائف میں دعوت دے رہے ہیں تو دعوت توحید، تمام جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دے رہے ہیں؟ دعوت توحید۔ بھلا بتاؤ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں یا اپنی رائے اور اپنی تمام تر یہ گتھیوں کو اسلام کا لیبل لگا دیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رب العالمین صرف اسی کو قبول اور منظور فرمائے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ آپ سوچ لیجئے، یہ نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم اگر کہیں کہ بھائی رکوع سے پہلے سجدہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ قبول کرے گا میرے بھائیوں؟ ہم کہتے توحید کے بغیر ہم نماز پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے؟ قبول ہے؟ اب جو لوگ جماوڑا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں بھائی حکمت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈائریکٹلی، کیسے؟ انڈائریکٹلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت معلوم نہیں تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت معلوم نہیں۔ قرآن کا نزول محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے، کس پر ہوا ہے؟ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت معلوم نہیں؟ آج کے 1400 سال بعد کوئی آیا ہے تو اس کو حکمت معلوم ہو گئی، اور جس پر قرآن نازل ہوا اس کو حکمت معلوم نہیں تھی۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قرآن لے کر کے آئے، اور اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے نقی اور صاف اور کلین پایا، نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، حکمت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر دیا گیا۔ اس کے باوجود یہ الزام تراشی، زبان سے بولیں گے تو ہر آدمی جھٹلانے کے لیے کھڑا ہو جائے گا،
لیکن یہ لوگ زبان قال سے نہیں، زبان حال سے یہ بات کہتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں اور توحید کی دعوت سے اپنے پروگرام کا آغاز نہیں کرتے، بلکہ توحید کی دعوت دینے والوں کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو حکمت معلوم ہی نہیں ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے، تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکمت معلوم نہیں تھی؟ یقین جانو بہت بڑا دھوکہ ہے حکمت کے نام پر۔ مسلمانوں یہ نوٹ کر لو، نوجوانوں خاص طور سے، حکمت کے نام پر پورے اصول کو، پورے ضابطے رسول کو ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے کہ بھائی ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں، نماز کی دعوت دیں گے، نماز کے بعد سب کچھ آ جائے گا۔ ہم نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ کتنے چلے لگا چکے، توحید نہیں آئی، بوڑھے ہو گئے، توحید کا پتہ ہی نہیں، یا اللہ یا جنید میں فرق معلوم نہیں، یا اللہ یا غریب نواز میں فرق معلوم نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کی طرف پہلے بلاتے ہیں، اس کے بعد ہم سکھائیں گے۔ کب سکھاؤ گے بھائی؟ جب اس کی موت ہو گئی۔ مان لو کہ وہ ایک آدمی بغیر توحید کے نماز پڑھتا چلا آ رہا ہے، اسی حالت میں موت ہو گئی، نماز کی حالت میں موت ہو جائے، توحید نہیں ہے، لوگ تو کہیں گے ارے فلاں کی موت تو سجدے کی حالت میں ہوئی ہے، نماز کی حالت میں موت ہوئی ہے، لیکن بیچارے مسکین کو، اس غریب کو پتہ ہی نہیں توحید کیا ہے، تمیز ہی نہیں، پوری عمر گزار دی، اسی حالت میں موت ہو گئی۔ ذمہ دار کون؟ یہ جو حکمت میں پڑا ہوا ہے نا کہ پہلے ہم نماز کی طرف لاتے ہیں، دوسرا کہتا ہے پہلے ہم اتحاد کی دعوت دیتے ہیں۔ کس کی دعوت دیتے ہیں؟ کس کی دعوت دیتے ہیں؟ اتحاد کی دعوت۔ یہ بھی بڑا نعرہ ہے آج، سب کو لے کر کے چلو۔ بھائی کس کو تم سکھا رہے ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، یاد رکھیے گا، صحیح بخاری کے اندر یہ لفظ ہے، محمد فرق بین الناس۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تفریق ڈالنے والے ہیں، یہ موحد ہے، یہ مشرک ہے، بولو، یہ موحد ہے، یہ مشرک ہے۔ محمد فرق، میں اپنی طرف سے یہ الفاظ نہیں ادا کر رہا، صحیح بخاری اٹھا کر کوئی دیکھ لے۔ صلح کلی اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں توحید توحید ہے، شرک شرک ہے، کفر کفر ہے، الحاد الحاد ہے، لیکن جو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صلح کلی کی کوشش کرتے ہیں، یقین پوری زندگی ایسے کرتے رہ جائیں گے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ دنیا میں لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ کامیاب آدمی ہے، لیکن اللہ کے ہاں کامیاب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل قبول ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ آپ کی نماز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم سب اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حج کرنے کے لیے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، تم سب کے سب اپنے حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ اور قدوہ اور نمونہ ہیں، اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ آج آپ لوگوں کے ہاں بہت ہی زیادہ فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، سوچ لیجئے کہ ایک سیمپل دیا جاتا ہے۔ کیا دیا جاتا ہے؟ سیمپل، جس کو نمونہ کہہ لیجئے، جس کو آپ اپنے علاقے میں جو کچھ سانچہ کہہ لیجئے، ایک سائز ہے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب دیکھ لیجئے، یہ توحید پر مشتمل کتاب ہے۔ اب اس کتاب کے بارے میں اس کا فرنٹ ایسا ہونا چاہیے، اس کا سائز اتنا ہونا چاہیے، اس کے مطابق اگر پرنٹر پرنٹ کر کے نہیں دے گا تو وہ چھپانے والا یہ لے گا یا انکار کر دے گا؟ میرے بھائی جو سائز مطلوب ہے اسی کے مطابق تو چھاپے گا پرنٹر، اگر منمانی کرے گا تو یہ لے گا نہیں لے گا۔ ایک کپڑا سلانے کے لیے جاتے ہیں، آپ کے سائز کے مطابق کپڑا نہیں سلتا ہے درزی، تو آپ کہتے بھائی ہمارا کپڑا واپس کرو، کہتے یا نہیں کہتے؟ تو یہ ہم انسان ہیں، ہم انسان،
وہ احکم الحاکمین نے نمونہ بھیجا ہے، حکمت اور بصیرت کے ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں حکمت کا استعمال کیا ہے، بصیرت کا استعمال کیا ہے، اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی دعوت دینی چاہیے۔ حکومت جب ہماری قائم ہو جائے گی، سنیے، جب ہماری حکومت قائم ہو جائے گی تب ہم توحید کو نافذ کریں گے۔ کب؟ بھائی جب تک ابھی اتنے لوگ، کتنے 1939-40 سے لے کر کے آج تک حکومت تو نہیں آئی، لیکن تمہاری زندگی میں توحید بھی نہیں آئی، اسی پر تیری موت ہو گئی، انجام تیرا کیا ہوگا؟ اہل توحید اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا ابشروا وبشروا، اہل توحید الحمدللہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں توحید کے ساتھ کرتے ہیں اور علی الاعلان کرتے ہیں، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اپنے ہو پرائے ہو سب کے سب گواہی دیتے ہیں کہ یہ توحید کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں۔ اور توحید پر جس کا بھی خاتمہ ہو جائے، یہاں تک کہ یاد رکھو، اگر کوئی آدمی آج مسلمان ہوتا ہے، ابھی زہر کی نماز ادا کیے ہیں، ابھی مسلمان ہو جائے، توحید پر آ جائے اور عصر کی نماز سے پہلے کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر فرض آیا ہی نہیں، فرض کا وقت آیا ہی نہیں، لیکن توحید پر آ گیا تھا وہ۔ لیکن ایک آدمی 60 سال سے 70 سال سے نمازی ہے، بڑی اتحاد کی بات کر رہا ہے، اتحاد کی بڑی باتیں کرتا ہے، زندگی میں توحید نہیں آئی، اسی پر اس کا خاتمہ ہوگا، وہ جہنمی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ جہنمی ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو توحید کی طرف نہیں بلایا، خود توحید پر نہیں آیا، توحید کی دعوت کو یہ ہم کمتر سمجھتا رہا، کمتر۔ آج ہم لوگ توحید کی دعوت دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یار ان لوگوں کو کچھ پتا ہی نہیں ہے، اس کو دعوت کا پتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم کو پتا نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن تم گواہی دو گے کہ فلاں شخص تھا جو اللہ کی طرف بلایا کرتا تھا۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، ہم حکومت کی طرف نہیں بلاتے، حکومت اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، لیکن ہمارا جو فریضہ ہے ہم ادا کر رہے ہیں، وہ ہے وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں عزیز الغفار کی طرف بلا رہا ہوں۔ کس کی طرف بلا رہا ہوں؟ عزیز الغفار۔ یہ الفاظ کس کے ہیں پتا ہے؟ سورہ مومن آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سورہ مومن میں فرعون کے دربار میں ایک مومن آدمی نے یہ بات کہی تھی کہ تم اس کی بات کرتے ہو، ہم تمہیں ایک رب کی طرف بلا رہے ہیں، ہم میں اور تم میں یہی فرق ہے۔ آج دیکھ لیجئے باباؤں کی طرف بلانے والے لوگ موجود ہیں، دیگر لوگوں کی طرف بلانے والے موجود ہیں، لیکن اللہ کی طرف بلانے والے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، تھوڑے لوگ ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی تھوڑی سی جماعت، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ، کتنی ہی چھوٹی جماعت ہیں جو بڑی بڑی جماعت پر غالب آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی اپنی قلت پر افسردہ نہ ہوں، کبھی نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کو آپ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی انبیاء ایسے گزر گئے جن کے ماننے والے ایک دو اور کسی کے تو ایک بھی نہیں۔ کوئی فرق پڑا نبیوں کو؟ نبیوں کو کوئی فرق پڑا نہیں۔ تو آج ہم چند لوگ ہیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، یا تو ہم قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں دیکھو دین مکمل ہو گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل طور سے امت کے سامنے پیش کر دیا ہے، اس میں نہ کمی کی جا سکتی ہے اور نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اور جس ڈھنگ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری 23 سالہ زندگی میں دعوت کا کام کیا ہے، ہم اسی طرح سے دعوت کا کام کریں گے۔ جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سے آغاز کیا اور توحید پر اینڈ کیا ہے، ہم بھی اسی طرح سے کریں گے، ہم بھی اسی طرح سے کریں گے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اپنا اسوہ مانتے ہیں، اپنا قدوہ مانتے ہیں، اور اپنا امام مانتے ہیں، اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور رہبر کامل مانتے ہیں۔ رہبر کامل ہم تسلیم کرتے ہیں۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں اور آپ کے دعوتی اسلوب میں
چینجنگ کرنا گوارا نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں۔ جس طرح سے ہم نماز میں کوئی تبدیلی گوارا نہیں کرتے، اسی طرح سے دعوت کے اسلوب میں حکمت کے نام پر، بصیرت کے نام پر تبدیلی کرنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ یاد رکھو، اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اسی طرح سے دعوت کا کام کرو جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ مومنوں، دھوکہ کبھی نہ کھاؤ، کبھی بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طعنہ دیا گیا، کہا گیا کہ دیکھو تمہاری تعداد کتنی ہے، تمہارے اوپر ایمان لانے والے کیسے لوگ ہیں، ہماری دیکھو کتنی بڑی تعداد ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم کثرت کی پیروی کرو گے تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے نوجوانوں۔ اگر اے نبی آپ بھی اکثریت کی پیروی کریں گے تو یہ اکثریت آپ کو گمراہ کر دے گی۔ اللہ اکبر، یہ 1400 سال کے بعد یہ بات پیش کی جا رہی ہے۔ 1400 سال کہتے اتنا بڑا اجتماع ہوا، اتنے لاکھ لوگ آئے، اللہ رب العالمین نے کثرت کی پیروی کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اکثر لوگ تو جہلا ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم بڑی بڑی ڈگری لے کر ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، پروفیسر بن جاؤ، لیکن توحید کا علم نہیں تو تمہارا شمار جہلا میں ہوگا۔ توحید، التوحید جماع الکل، التوحید، توحید۔ یہ عبد القادر الجیلانی کی عبارت میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں۔ عبد القادر جن کو یہاں غوث اعظم کہا جاتا ہے اور ڈھیر بنا بنا کر پوجتے ہیں، ان کی عبارت کبھی نہیں پڑھ کے سنائیں گے۔ عبد القادر الجیلانی البغدادی رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی، عبد الرزاق کو اور عبد الوہاب کو۔ ان کے بہت سارے بیٹے تھے، لیکن جو 2 وصیتیں ہیں دونوں بیٹوں کے نام ہیں۔ اس میں کہا بیٹے توحید کو لازم پکڑنا، توحید کو لازم پکڑنا، توحید کو لازم پکڑنا۔ کیوں؟ جماع الکل التوحید، تمام خیر کا جامع توحید ہے۔ توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ الفتح الربانی لعبد القادر الجیلانی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اس پیغام کو لوگ کہتے ہیں اولیاء کو نہیں مانتے۔ دیکھو، ہم اولیاء کی کتابوں کے حوالے تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن تم اولیاء کی دہائی تو دیتے ہو لیکن ان کی بات نہیں مانتے۔ فرق یہ ہے کہ ہم دہائی رب کائنات کی دیتے ہیں، لیکن جن جن لوگوں نے توحید پر کام کیا ہے ان کی عبارتیں تمہارے سامنے ہم پیش کر کے دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ڈرتے رہیں کہ کہیں اللہ کی توحید میں خلل نہ آ جائے، کہیں ہم کثرت کے نام پر شرک کا شکار نہ ہو جائیں یا شرک کے بارے میں نرم گوشہ نہ اپنائیں۔ بہت سے لوگ شرک کا کام دیکھتے ہیں پھر بھی نرم گوشہ اپناتے ہیں، جبکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کیا فرمایا؟ 17 نبیوں کا نام آیا سورۃ الانعام میں۔ کتنے نبیوں کا؟ 17 نبیوں کا نام آیا۔ اس کے لاسٹ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ غور سے سنیں۔ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 950 سال تک دعوت کا کام کرتے رہے ہیں۔ کتنے سو سال؟ 950 سال تک۔ 1000 میں 50 کم۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہے، تمام بڑے نبیوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہ بھی شرک کرتے، حالانکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم شرک کرنے والے تھے، لیکن سپوز، ولو کا لفظ ہے، اگر بالفرض یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو اللہ رب العالمین نہ نبوت کو دیکھتا، نہ نبوت کے کام کو دیکھتا، نہ انبیاء کی سرگرمیوں کو دیکھتا،
ان کی بہت سی مشکلات آئی ہیں، آئی یا نہیں؟ اپنے بال بچے گھر بار سب کو چھوڑنا پڑا ہے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی اکارت اور برباد چلے جاتے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ رب العالمین اڑتے ہوئے ذرات کے مانند کر دے گا۔ عزیزو، کیا چاہتے ہو؟ تھوڑے کام ہوں لیکن توحید پر مشتمل ہوں، اللہ کے ہاں مقبول، لیکن بڑے بڑے کام ہوں، پہاڑ جیسے عبادتیں کر کے کوئی آئے، ساری دنیا کی نیکیاں اکٹھا کر لے، توحید نہیں تو مطرود ہے، مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشلی خطاب کیا ہے، اسپیشلی۔ نوجوانوں یہ آیت نوٹ کر لو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا تو اللہ رب العالمین تیری نبوت اور رسالت کو نہیں دیکھے گا۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارے اعمال بھی رائیگاں کر دے گا، برباد کر دے گا اللہ رب العالمین۔ کہاں گئے یہ لوگ جو قرآن کی دعوت کے نام پر سب کو جمع کرتے ہیں اور یہ توحید نہیں بیان کرتے، شرک سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ایک لفظ بولنا گوارا نہیں کرتے، شرک کے خلاف ایک لفظ، اسی کے سامنے یا غوث المدد کہنے والے موجود ہوتے ہیں، یا علی المدد کہنے والے موجود ہوتے ہیں، ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتے۔ میرے بھائی، یہ زبان کس نے عطا فرمائی ہے؟ کس نے دی ہے یہ زبان؟ اللہ نے۔ اس زبان سے کس کا نام لینا چاہیے؟ یا اللہ، اسی زبان سے بولو نا، اسی زبان سے اللہ، یا اللہ بولو۔ تم اللہ کے بندے کا تو نام لیتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین کا نام اسی زبان سے نہیں لے سکتے۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو یا اللہ ہی زبان پر ادا ہوتا ہے۔ ہماری اور آپ کی زبان پر کبھی غیر اللہ کی دہائی آتی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر قائم رکھے، اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو قائم رکھے۔ اصل میں ڈر ہوتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں بھی، اپنی اولاد کے بارے میں بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ کثرت کے نام پر، جماوڑے کے نام پر، اکٹھا کرنے، سب کو اتحاد کی دعوت کے نام پر کہیں ہمارے بچے کو نہ کھینچ کر لے جائیں۔ لیکن ہمارا کام، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کو آگاہ کرتے رہیں، بتاتے رہیں کہ بیٹا، توحید کے بغیر تمہارا یہ اجتماع کسی کام کا نہیں ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا میلہ لگا لے، تم دھوکہ نہ کھانا، کثرت سے مرعوب کبھی نہ ہونا، تم اکیلا بھی رہو تو حق کی پیروی کرتے رہو اور اصداء بالحق، حق کی گواہی دیتے رہو، توحید کا پیغام بلند کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس توحید کے پیغام کو اسی طرح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام عام کیا، اور آپ کے صحابہ نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے توحید کا پیغام عام کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔